بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: إنا نركب ونحمل معنا الماء من القليل فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل میتته رواہ ابو داود. حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو داود کی ایک حدیث پڑھ کر سنایا ہے. اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی لیے رکھتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: هو الطہور ماؤہ الحل میتته، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. اس حدیث سے ہمیں بے شمار فوائد اور بے شمار مسائل اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. انہی مسائل میں ایک اہم مسئلہ جو کہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسئلہ ہے غذا کا مسئلہ. اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، سارے جاندار غذا کے محتاج ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ایک پرندہ اپنے چوزے سے جیسے ہی نکلتا ہے تو سب سے پہلے زمین سے وہ دانہ چننے لگتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں کہ سارے جاندار غذا کے محتاج ہیں. تو انسان بھی غذا کا محتاج ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی پر غذا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کے بدن پر بھی اور اس کے روح پر بھی انسان کی غذا کا اثر ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسولو، تم اچھی غذا کو کھاؤ اور اس کے بعد عمل صالح کرو. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ غذا کے حصول سے پہلے مجھے اور آپ کو غذا اچھی بنانی چاہیے. غذا کے حاصل کرتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو غذا ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ غذا یا حلال ہے یا پھر حرام ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی پر غذا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. انسان کی عبادتوں پر بھی غذا کا اثر ہوتا ہے اور انسان کے بدن پر بھی غذا کا اثر ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کا کھانا حرام ہے اور اس آدمی کا پینا حرام ہے اور اس آدمی کا اوڑھنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس آدمی کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عبادتوں پر بھی اس کی غذا کا اثر ہوتا ہے.
اگر ہماری غذا اچھی ہوگی، ہماری غذا حلال کی ہوگی تو اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہماری غذا حلال نہیں بلکہ حرام کی غذا اگر ہماری ہوگی تو ہماری عبادتوں کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان کے اخلاق پر بھی غذا کا اثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد آپ وضو کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال صحابہ نے کہا، کیا ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاہو تو وضو کرو، چاہو تو وضو نہ کرو۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد یہ حکم دیا کہ تم وضو کیا کرو۔ تو یہاں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اونٹ ایک سرکش جانور ہے، اس کے اندر غیظ و غضب یعنی بہت زیادہ غصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اونٹ کے گوشت کو کھاتا ہے تو اس کا اثر انسان پہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد حکم دیا کہ تم وضو کر لیا کرو۔ تو من جملہ ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غذا کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ انسان غذا کا محتاج ہوتا ہے، تو غذا کے حاصل کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری غذا حلال کی ہے یا پھر حرام کی ہے۔ اسی لیے کہ انسان کی غذا کا اثر اس کی عبادتوں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے اخلاق پر بھی انسان کی غذا کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غذا کے حصول میں محتاط رہنا چاہیے اور اچھی اور پاکیزہ غذا کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی اور صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔